جی، تو ابھی ہم نے یہ جانا کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ جان لیتے ہیں کہ غیبت کہاں کہاں کرنا جائز ہے، کیونکہ اس سے پھر آسانی ہو جائے گی، ان کے سب علاوہ جہاں بھی آپ پھر غیبت کریں گی وہ غیبت میں شمار ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ پوائنٹ تقریباً 10 پوائنٹ ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کہ کہاں کہاں غیبت کرنا جائز ہے۔ ابھی تو ہم تک یہی بچپن سے سنتے ہیں کہ غیبت کرنا گناہ ہے اور غیبت نہیں کرنی چاہیے، جو کہ بالکل صحیح ہے، لیکن کہانی کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ ہے کہ غیبت کہاں کہاں کرنا جائز ہے۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1، اگر آپ کا شوہر یا آپ کی بیوی کسی گناہ میں ہو یا کسی برائی میں ہو یا بری عادتوں میں ہو، تو اس کی بات اس کے بھائی، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی سے، جن سے مسئلہ حل ہو رہا ہو، ان سے کرنا بالکل جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اسی طرح آئی تھی، اور ان کے لیے جو ہے وہ نکاح کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، تو یہ پوری ایک حدیث ہے لمبی سی، کہ وہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو شخص ہے وہ عادتوں کا صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے اس چیز کا بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ان کے اوپر چھوڑ دیا کہ آیا کہ تم کرنا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، یہ پوری حدیث ہے یہ۔ تو اس حدیث سے خلاصہ یہ نکلا کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کی بات کر سکتے ہیں، وہ برائی کے زمرے میں نہیں آئے گی، لیکن اگر شوہر خراب ہے تو اس کے بڑے بھائی، ماں، بہن یا باپ، یا جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے اس کے سامنے وہ بیان کر سکتا ہے اپنی بیوی کا مسئلہ۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی ہے کہ اپنے شوہر کا معاملہ جو ہے وہ بتا سکتی ہے اس کے بڑے بھائی، بہن، یا پھر اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس سے یہ معاملہ بتانے سے یہ پرابلم حل ہو جائے گی، تو اس کے سامنے اس طرح کی بات کرنا جائز ہوگا۔ نمبر 2 ہے وکیل کے سامنے۔ جب میاں بیوی میں پرابلم ہوتی ہے یا ان کے اندر ایشو زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو وکیل کی نوبت آ جاتی ہے، تو وکیل کو بتانا بیوی کے معاملات، یا پھر شوہر کو جو ہے وہ اگر بیوی کے معاملات بتانے ہیں تو اس صورت میں بھی جائز ہوگا، وہ غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ایک پرابلم کو سولو کروانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بالکل جائز ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر دو لوگ تجارت کر رہے ہیں، یعنی کاروبار کر رہے ہوں، اور اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے، یا پھر آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس سے جو پہلا والا بندہ ہے وہ فراڈ کر رہا ہے، یا دوسرا والا بندہ یہ فراڈ کر رہا ہے، تو اس کو اس کے بارے میں بتانا بھی جائز ہے، کیونکہ آپ ایک برائی سے روک رہی ہیں۔ تو اس طرح کے معاملہ جیسے عموماً ہوتا ہے ہمارے گھروں میں، اگر کاروبار کرنے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کاروبار کے لیے کسی بھی معاملے سے پوچھنا، کسی دوسروں سے پوچھنا کہ بھائی میں ان کے ساتھ یہ کاروبار کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں، تو آیا کہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے، یا ان کے محلے میں پتہ کرنا یا ان کے آس پاس کے لوگوں سے پتہ کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جو ایمانداری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، نمبر 4 ہے کہ کوئی اعلانیہ طور پر گناہ کرے، تو اس کے بارے میں بھی بولنا یا بتانا وہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو اس کی برائی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں، یا اس گناہ کو عام کر دیں اور ہر کوئی وہ گناہ کرنے لگے۔ یہ اب بہت ساری مثالیں آپ کو آپ کے آس پاس مل جائیں گی۔ تو جو شخص اعلانیہ طور پہ گناہ کرے، تو اس کے بارے میں بھی کسی سے بات کرنا یا کسی کو بتانا یا کسی کو اطلاع دینا وہ بھی جائز ہے۔ جیسے ایک بندہ جھوٹ بہت بولتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی بتانا جائز ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی آپ نے اطلاع کر بتانی ہے، دینی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یا پھر کوئی شرک کرتا ہے یا کوئی بدعت میں پڑا ہوا ہے، تو اس طرح کے سارے معاملات بتانا بالکل جائز ہے۔ پھر یہ کہ اگر آپ اپنی بچی کی یا بچے کی شادی کر رہے ہیں یا رشتہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے محلے میں جا کے ان کے بارے میں معلومات کریں، اور جب کوئی آپ سے آ کے پوچھے تو اس بارے میں آپ بالکل صحیح طریقے سے بتائیے۔ اس کے ساتھ جو جو معاملات آپ کو نظر آتے ہیں اعلانیہ طور پر آپ کو بتانا آپ کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ایک برائی سے آپ کسی کو روک رہے ہیں۔ تو کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی فلاں گھر میں ہم اپنی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، تو آپ نے ایمانداری کے ساتھ بالکل ان کو بتانا ہے۔ پھر چھٹا ہے، اگر میاں بیوی کی آپس میں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، یا پھر جو خاص طور پہ اگر بیوی جو ہے وہ اپنے معاملات جو سسرال سے خراب ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں اس کے اوپر ظلم کرتی ہے اس کی ساس یا اس کی نند یا جیٹھ، یا سسرالی رشتے اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، میں ظلم کی بات کر رہی ہوں، عام لڑائیوں کی بات نہیں کر رہی۔ ظلم سے مراد یہ کہ جو زیادتی کر رہے ہیں، اس کو حق نہیں دے رہے ہیں، تو وہ بیوی ایمانداری کے ساتھ
اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے شوہر کو سسرال کے معاملے بتا سکتی ہیں۔ عام حالات میں نہیں کہ ہر بات آپ اپنے شوہر کو بتا رہی ہیں۔ جو ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، یا کہیں آپ کا حق مارا جا رہا ہے، تو آپ اپنے شوہر کو اس کی ماں کی یا بہن کی یا جو بھی آپ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، وہ احسن طریقے سے نیک نیتی کے ساتھ آپ اپنے شوہر کو بتا سکتی ہیں، وہ برائی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد سب سے بڑا جو ہے حق مظلوم کا، مظلوم کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہوگا تو وہ بھی اپنے ظلم کی جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پرچار کرے، لوگوں کو بتائے کہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہے یا یہ شخص ایسا ظالم ہے، نہیں، جس سے مسئلہ حل ہو رہا ہو، آپ کو معلوم ہو کہ یہ میری مسئلے کو حل کر دے گا، اس کے پاس جا کے آپ اپنے ظلم کا جو ہے وہ اظہار کر سکتی ہیں۔ پھر آخر میں نمبر 9 ہے کہ کوئی مفتی یا کوئی عالم دین یا مولوی، اگر ان کو جا کے آپ اپنے مسئلے مسائل بتاتی ہیں، یا کوئی آدمی جا کے بتاتا ہے، یعنی شوہر یا باپ یا بھائی، یہ جو بھی جا کے بتاتے ہیں، گھر کے معاملات بتاتے ہیں، مفتی کو خاص طور پر، تو مفتی صاحب کو بتانے کے بعد یہ ہے کہ وہ مسئلے کا حل نکلے گا، تو وہ آپ کو شرعی رہنمائی دیں گے۔ تو یہ بھی اس طرح کے معاملات بھی گھر والوں کے بارے میں کرنا مفتی صاحب سے جائز ہوگا۔ اور آخر میں جو خاندان کے اندر جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہن بھائی سے لڑ گیا، بھائی بہن سے لڑ گئی، ماں باپ نے کوئی زیادتی کر دی، یا آپس میں جو معاملات رشتہ داروں میں رہتے ہیں، تو آپ اس شخص کے پاس جا کے بتا سکتی ہیں جو خاندان کا بڑا ہو یا اس مسئلے کو حل کر رہا ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ اپنے خاندانی معاملات، جیسے فرض کریں کہ ایک بیٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے اظہار کر سکتی ہے، ہر کسی سے نہیں کریں کہ ایک بیٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کے ماں باپ جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو وہ اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے اظہار کر سکتی ہے، ہر کسی سے نہیں، جس سے پتا ہو اس کو کہ اس کے معاملے کو سولو کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے اس کو، اپنے ان کے ماں باپ کو۔ یا فرض کریں کہ بہن بھائیوں میں آپس میں جو ہے وہ ناچاکی ہو گئی ہے، تو بہن جا کے یا بھائی جا کے ماں باپ سے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ بھائی میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہا، یا میری بہن میرے ساتھ صحیح نہیں کر رہی، تو یہ کر سکتی ہیں، یہ جائز ہے۔ اور آخر میں اگر جو بھائی اپنی بہنوں کی جائیداد کھا لیتے ہیں، حصہ ہڑپ کر لیتے ہیں، تو وہ بہن، کیونکہ یہ ظلم ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہ اس بندے کے پاس جا کے اپنے معاملے کو بتا سکتی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب ہو گئے، یا خاندان کا کوئی بڑا ہو گیا، یا کوئی سسرال میں کوئی بڑا ہو گیا، یعنی کوئی ایسا بندہ جو آپ کو پتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرے، تو اس زیادتی کو بھی آپ بیان کر سکتی ہیں۔ تو یہ ساری وہ جائز جگہیں ہیں جہاں پر آپ بات کر سکتی ہیں، برائی کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ بس اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔